چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک طاقت کی ایک ڈرنک ہے، یعنی آرگینک ڈرنک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مختلف لوگ جو ہیں ملٹی وائٹامنز استعمال کرتے ہیں، مختلف کمپنیاں بھی بناتی ہیں، کچھ پاؤڈر فارم میں مختلف فارمولاز اویلیبل ہیں فارمیسیز کے اوپر۔ تو یہ جو ایک ڈرنک ہم ڈسکس کریں گے، یہ ایک نیچرل چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے اس کو آرگینک ڈرنک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کو اگر الگ الگ ان کے فوائد، ان کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے جو الگ الگ فوائد اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے کیا فوائد ہیں، لیکن اس کو اس کمبینیشن میں اگر آپ استعمال کریں تو ایک ہی ڈرنک میں آپ کو یہ سارے فوائد اچھے طریقے سے مل سکتے ہیں۔ اس میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوں گے اس میں سارے جو چیزیں ہیں ان کو پہلے آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ وہ چیزیں اس طرح سے ہیں، السی ہے، السی کے بیج ہوتے ہیں، یہ براؤن سے کلر کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، دار چینی ہے، سونڈ ہے اور ہلدی ہے۔ یہ چار چیزیں اس میں استعمال ہوں گی، اور اس کی ریشو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے اس کو۔ تو ان کی جتنی یہ مقدار استعمال ہونی ہے اس مقدار میں مناسب لے کے آپ پہلے اس کو صفوف بنا لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلے آپ اتنی مقدار میں لے کے تو اکٹھا اس کو پیس کے صفوف بنا لیں۔ دونوں صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 10 چمچ جو بڑے چمچ ہیں چاول کھانے والے، وہ 10 چمچ تقریباً السی یا السی کا پاؤڈر، اگر آپ نے پہلے پیسنا ہے تو السی کا پاؤڈر آپ لے لیں گے، ورنہ یعنی السی اسی طرح سے 10 چمچ وہ لے لینی ہے، کیونکہ ریشو برابر ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح سے سونڈ کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 چمچ، یعنی السی 10 چمچ اور سونڈ کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 چمچ۔ ہلدی خالص ہلدی ہونی چاہیے۔ یہ جو مارکیٹ میں آتی ہے یہ تھوڑی مشکوک ہو سکتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کسی پنسار سٹور سے قابل اعتماد جو پنسار سٹور ہے ان سے آپ خود پسوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ہلدی کا پاؤڈر یہ بھی 1 چمچ۔ اسی طرح سے دار چینی کا پاؤڈر جو ہے وہ بھی 1 چمچ، یعنی السی 10 چمچ اور باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ 1 چمچ۔ یہ ان کی ریشو ہوگی، چونکہ ان کے اس حساب سے جو ہے نا یہ ایک اچھی فارمولیشن بنتی ہے۔ تو ان کے جو پاؤڈر ہیں، جو صفوف آپ نے بنائے ہوئے ہیں پیسنے کے بعد، گرائنڈر میں پیسنے کے بعد، وہ آپ ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے کسی جار میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ڈرائی اور یعنی خشک جار ہونا چاہیے، اور مناسب ٹیمپریچر کے اوپر اس کو رکھنا ہے، بہت زیادہ گرمی میں نہیں رکھنا ہوتا۔ فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی مناسب ٹھنڈی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ 1 گلاس دودھ میں چھوٹی چائے کی چمچ وہ بھر کے یہ والا صفوف آپ اس دودھ میں مکس کریں گے اچھی طرح سے۔ اپنی طبیعت کے مطابق نیم گرم دودھ بھی لے سکتے ہیں، یا کسی کو اگر ٹھنڈا دودھ پسند آتا ہے یا موافق ہے تو اس میں بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس میں 1 چمچ چھوٹی چائے والی، یعنی جب ہم نے اس کو میئر کیا تھا تو وہ بڑے چمچ استعمال کیے تھے، جب ابھی ہم نے اس کی خوراک لینی ہے تو وہ بڑا چمچ یا آدھا ہونا چاہیے، یا پھر چائے والا چمچ پورا ہونا چاہیے۔ تقریباً یہ 2.5 گرام کے قریب بن جاتی ہے۔ جو چھوٹا چمچ ہے یہ 2.5 گرام ہوتا ہے، اور بڑا چمچ 5 گرام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس میں مکس کر کے تو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ کچھ کھانے کے کسی درمیانی جو ٹائم ہوتا ہے نا ان میں، مثال کے طور پر آپ عصر کے وقت جب آفس وغیرہ سے آتے ہیں یا اس ٹائم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر رات سونے کے قریب، یعنی رات کا کھانا کھانے کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا 2 ہفتے آپ استعمال کر لیں، پھر آپ اس کو تھوڑا سا بریک دے سکتے ہیں، پھر کوئی 2 ہفتے استعمال کر لیں۔ تو آف اینڈ آن اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر عمر رسیدہ افراد جو وہ اس سے بہت اچھا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس میں
جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، جو جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، کندھوں کا درد، تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جانا، اور جسم کے اندر انرجی فیل نہیں ہو رہی ہوتی، یا اور جو خون کی کمی، اس طرح کے جو جتنے بھی مختلف ہیں، ہارمونز کا نظام جو ہے وہ دار چینی بہت اچھے طریقے سے اس کو کور کرتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے، جو کہ شوگر کے مرض میں جسم میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے میں ہلدی جو ہے اس کا ایک اپنا رول ہے، اس طرح سے دار چینی ہے، سنڈ ہے، وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ سنڈ کا استعمال جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ جب آپ اس کو دودھ میں ڈال کے اس طرح سے استعمال کریں گے تو یہ تقریباً گرمی سردی کا ہی یہ ایک ڈرنک بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ اس سے ہیٹ محسوس ہو رہی ہو، یا اس کو ایک اس سے ایسے محسوس ہو کہ زیادہ ہے، تو اس کی ڈوز ہاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے، یہ کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں ہے جو جس کو یہ ایک آرگینک ڈرنک ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، اس کو آپ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔